نماز کسوف. نماز کسوف سورج اور چاند گرہن کی نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد من الناس ولكنهما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموها فقوموا فصلوا. سورج اور چاند کسی کے مرنے سے گرہن نہیں ہوتے، یہ تو قدرت الہی کی دو نشانیاں ہیں. جب انہیں گرہن ہوتے دیکھو تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہو. ہم سب اخبار پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن میں سنتے ہیں چاند گرہن لگ رہا ہے، سورج گرہن، تبصرے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے. یہ بھی تو سنت کو چھوڑنا ہی ہے. اگرچہ نہیں پڑھیں گے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے، فرض کے درجے میں نہیں، لیکن سنت کی محبت، من احب سنتی فقد احبنی، یہ حب رسول کا تقاضا ہے. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند اور سورج کا گرہن آثار قدرت ہیں، کسی کے مرنے جینے یا کسی اور وجہ سے نمودار نہیں ہوتے، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو عبرت دلانے کے لیے ظاہر فرماتا ہے. اگر تم ایسے آثار دیکھو تو جلد از جلد دعا، استغفار اور یاد الہی کی طرف رجوع کرو. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کا حکم فرمایا ان الصلاۃ جامعۃ، یعنی آذان نہیں ہے اس میں بلکہ اعلان ہے. کیا؟ ان الصلاۃ جامعۃ، نماز تمہیں جمع کرنے والی ہے، یعنی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، مراد یہ ہے. اچھا، یہ جہاں تک پچھلی حدیث کا تعلق ہے نا، تو اس میں سورج اور چاند گرہن کا تعلق کسی کے جینے مرنے سے نہیں. تو اصل میں دور جاہلیت میں عقیدہ تھا کہ سورج یا چاند اسی وقت گرہن ہوتے ہیں جب کوئی اہم شخصیت پیدا ہو یا وفات پائے یا دنیا میں کوئی اہم واقعہ رونما ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کی تردید فرما دی کہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. آج آپ دیکھیں کہ اس کی سائنٹیفک ریزنز مختلف ہیں اور ہمارے سامنے ہیں، اس سے ہمارے دین کی سچائی بھی پتہ چلتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی خاص مصلحت اور ایک خاص حکمت کے تحت ہوتا ہے. اور اس میں عبرت کی بات کیا ہے کہ جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ چاند اور سورج کو بے نور کر سکتا ہے تو قیامت کے دن بھی وہ ان کو بے نور کر دے گا.